السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم سن 1445 ہجری 1445 ہجری ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری 61 ہجری کو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا کہ میرے بعد یزید اسلامی سلطنت کا حکمران ہوگا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید حکمران بنا، خلیفہ بنا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے حکمران، حکومت کرنے والا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق یزید ان کے بعد اسلامی سلطنت کا حکمران، خلیفہ بنا اور سب مسلمانوں سے اپنی بیعت لینے لگا۔ بیعت، یہ لفظ یاد رکھنا، بیعت لینے لگا، یعنی اپنی حکمرانی اور اپنی خلافت منوانے لگا کہ میری خلافت مانو، مجھے خلیفہ مانو، مجھے اسلامی ریاست کا حکمراں مانو۔ بیعت لینے لگا، اپنی بیعت لینے لگا۔ یوں سمجھو کہ اپنے لیے ووٹ لینے لگا، جیسا آج کل الیکشن کا اور ووٹ کا نظام ہے، سسٹم ہے، ویسا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ بیعت کا نظام تھا، بیعت کا سسٹم تھا۔ بیعت کو جو ہے آپ ووٹ سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے۔ تو یزید اپنے لیے ووٹ لینے لگا، خلیفہ بنا، حکمران بنا۔ حکمران بننے کے بعد اپنے لیے بیعت یعنی ووٹ لینے لگا۔ حکومت پر قائم ہو کر بیعت لینے، حکومت پر قائم ہو کر بیعت لینے، ووٹ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیعت نہ کرنے، ووٹ اسے نہ دینے والے کی خیر نہیں۔ ذرا یہ اصل بات ہے، غور کرنا۔ حکمران بننے سے پہلے ووٹ لے کو حکمران بننا یہ الگ بات ہے، حکمران بن جانا اور اس کے بعد جو ہے مجھے ووٹ دیو بولنا یہ الگ بات ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ یزید حکمران بنا، خلیفہ بنا اور پھر بیعت لینے لگا، ووٹ لینے لگا۔ تو ووٹ نہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ ووٹ نہ دینے والے، بیعت نہ کرنے والے کی خیر نہیں۔ اس وقت چند بڑے بڑے لوگوں نے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بہت سارے کیے بھی اور بہت سارے نہیں بھی کیے۔ نہیں کرنے والوں میں بڑے لوگ بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ یزید کی بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔
یزید کی بیعت سے انکار کرنے والوں میں، یزید کو خلیفہ نہ ماننے والوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے۔ تو اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی بڑی شخصیت تھی اور کیسا ان کا رتبہ اور مقام تھا۔ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت سے انکار کرنے والوں میں، یزید کو خلیفہ نہ ماننے والوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، پیغمبر کے پیارے نواسے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا یزید کی خلافت کو نہ ماننا یزید کی خلافت کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ حضرت امام حسین جیسے لوگ اگر اسے خلیفہ نہیں مانے تو ظاہر ہے ان کے پیچھے لاکھوں لوگ تھے ان کو ماننے والے، حضرت امام حسین جیسے بڑے بڑے صحابہ کو ماننے والے۔ ان کا بیعت نہ کرنا، ان کا یزید کو خلیفہ نہ ماننا، یہ یزید کی خلافت کے لیے بڑا خطرہ تھا، بڑا خطرہ تھا۔ دوسرے لوگ بھی کبھی بھی یزید کے خلاف پلٹ سکتے تھے، دوسرے لوگ بھی کبھی بھی یزید کے خلاف پلٹ سکتے تھے، یہ خطرہ تھا، یعنی اس کی خلافت چھن جانے کا، چلے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ہوا یہ کہ کوفہ کے لوگ خطوط لکھ کر، اپنے لوگ بھیج کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے گزارش کرنے لگے کہ کوفہ آ کر ہماری بیعت لیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ کوفہ، یہ مقام بھی یاد رکھنا، یہ اس زمانے کا ایک بڑا سٹی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، اپنی حکومت کا کیپٹل۔ جیسا ہندوستان کا کیپٹل دلی ہے، ویسا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے دارالخلافہ مدینے سے کوفہ کو منتقل کیا، تبدیل کیا۔ آپ کوفہ میں بیٹھ کر حکومت کرنے لگے تھے۔ تو کوفہ کے لوگ بڑے سیاسی لوگ تھے، وہاں کا سیاسی شعور، ان کا پولیٹیکل کانشسنس بہت اونچا تھا، بڑے سیاسی لوگ تھے۔ تو کوفہ کے لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے تھے، ان کی بڑی قدر کرنے والے تھے۔ یہ کوفہ عراق کا شہر ہے، عراق کا بڑا شہر، آج بھی بڑا شہر ہے۔ تو اس زمانے میں کوفے کے لوگ خطوط لکھ کر، خطوط لکھ کر اور اپنے ڈیلیگیشنز بھیج کر، اپنے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی، کوفہ بلایا تاکہ آپ کوفہ آ کر ان کے خلیفہ بن جائیں، اسلامی ریاست کے خلیفہ بن جائیں۔ ایسے جو ہے خطوط آتے رہے اور ڈیلیگیشنز اور لوگوں کے وفد آتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے قریب کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزید کی فوجوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مدینے سے نکل کر کوفے والوں کے بلاوے پر، ہمارے خلیفہ بنو، اس بلاوے پر کوفہ کے لیے نکلنا، یہ جو ہے کیا معنی رکھتا ہے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا سیاسی معاملہ بن گیا۔ وہ جو ہے کوفے کے لیے روانہ ہوئے، کربلا پہنچے تو یزید جو ان تمام باتوں کو جاننے والا تھا، اس کی خبر اس کے مخبر دے رہے تھے، تو اس نے جو ہے ایک لشکر، ایک فوج روانہ کیا۔ وہ فوج کربلا کے مقام پر پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو گھیر لی، انہیں آگے جانے سے روک دی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں 70 پر 72 لوگ تھے، جس میں زیادہ تر خود ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ سب ملا کر جو ہے
72 لوگ 70 پر 2 لوگوں کا یہ قافلہ تھا جس کو یزید کی فوجوں نے گھیر لیا۔ ان کے قافلے کو روک کر انہیں گھیرنے والی فوج کے کمانڈر نے حضرت امام حسین، ان کے فوج کے کمانڈر سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بات کی۔ کیا بات کی آپ نے؟ اس یزیدی فوج کے کمانڈر سے حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کروں گا، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا وہاں واپس جاؤں گا، یا مجھے اسلامی ریاست کے حدود بارڈرز کی طرف جانے دو، میں وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا۔ یہ 3 باتیں، یہ 3 آلٹرنیٹیوز حضرت امام حسین ان کے سامنے پیش کیے۔ مجھے یا تو یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کروں گا، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ میں وہاں لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کروں۔ یزید کے کمانڈر نے کہا کہ آپ صرف یزید کی بیعت کیجئے، کوئی اور بات منظور نہیں، صرف بیعت کیجئے آپ، کوئی اور بات منظور نہیں، یہ یزید کے کمانڈر نے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے۔ یزید کی بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تیار نہیں تھے۔ وہ بیعت چاہتا تھا، آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لازمی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ پھر جنگ، وہ جو ہے ان کو جانے بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا، بیعت کرو اس بات کا کیا ہے اصرار کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، تو جو ہے بس لڑائی اور جنگ ہی باقی رہ گئی۔ چنانچہ مجبوراً امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی فوج کے ساتھ لڑنا پڑا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے لوگ اور آپ کے خاندان کے لوگ شہید کر دیے گئے۔ وہ بھی لڑے، یہ بھی لڑے۔ لڑائی میں ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی، آپ کے گھرانے کے لوگ، آپ کے کنبے کے لوگ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ یزید کی ظالم فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ عظیم شہادت ہے جسے 1384 سال سے 1384 سال سے مسلمان یاد کرتے آ رہے ہیں، اور یہی وہ عظیم شہادت ہے جو مسلمانوں کو آج تک رلاتی رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کی، اپنے لوگوں کی اور اپنی جان دینا گوارا کیا، مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ اپنے لوگوں کو کٹوایا، اپنے گھر والوں کو کٹوایا، خود کٹے، مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال پر چرچا ہونا چاہیے، جو عام طور پر نہیں ہوتی۔ عام طور پر صرف شہادت کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ یہ اہم سوال زیر بحث نہیں آتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا اس لیے کہ وہ یزید کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے؟ پھر پڑھتا ہوں میں، پھر بولتا ہوں یہ بات، کیا اس لیے کہ حضرت امام حسین
رضی اللہ عنہ یزید کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اس لیے بیعت نہیں کی، لڑی اور شہید ہو گئے؟ یا اس لیے کہ اسلامی سلطنت کا بڑا سربراہ خلیفہ یزید جیسا فاسق و فاجر اور غلط کار آدمی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس لیے آپ نے شہادت نوش فرمائی کہ اسلامی سلطنت کا سربراہ اور خلیفہ یزید جیسا فاسق و فاجر اور غلط کار آدمی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ بات تھی؟ یا اس لیے کہ یزید کی ولی عہدی اور خلیفہ بن جانے سے اسلامی نظام حکومت میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی جس کے اثرات بہت دور تک چلنے والے تھے؟ کیا اس لیے کہ یزید کی ولی عہدی بولے تو باپ کا اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنانا یا حکمراں بنانا، باپ کا جو ہے اس بات کی نصیحت کرنا، لوگوں کو اس بات کا حکم دینا کہ میرے بعد میرا بیٹا میری کرسی پر بیٹھے گا، اسے ولی عہدی کہتے ہیں۔ تو یزید ولی عہد بنایا گیا۔ یزید کی ولی عہدی سے اور یزید کے خلیفہ بن جانے سے اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی حکومت کے سسٹم میں، کانسٹیٹیوشن میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی جس کے اثرات بہت دور تک چلنے والے تھے۔ کیا اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ یہاں پر 3 باتیں بیان کیا ہوں میں، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی اور اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی، جو خرابی شروع ہو رہی تھی، وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اسلامی ریاست کا دستور، کانسٹیٹیوشن بدل رہا تھا۔ اسلامی ریاست کا جو مقصد تھا اس مقصد میں بدلی آ رہی تھی، تبدیلی آ رہی تھی۔ یہ حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ آج میں اسی رائے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس تبدیلی کے پورے نتیجے اگر اس وقت سامنے نہ آئے تھے جب یہ کربلا کا حادثہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دل خراش واقعہ پیش آیا، تو جو تبدیلی ہو رہی تھی اس تبدیلی کے اثرات پوری طور پر ظاہر ابھی نہیں ہوئے تھے، اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی، ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا، اسلامی سمجھ رکھنے والا، علم رکھنے والا آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی جان سکتا ہے کہ اب اس گاڑی کا راستہ بدل رہا ہے، اور جس راہ پر یہ گاڑی مڑ رہی ہے وہ آخر اس گاڑی کو کہاں لے جائے گا، وہ راستہ ایک عقل آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ گاڑی ہے، سمجھو پٹری پر چل رہی ہے، اچانک جو ہے وہ پٹری بدل دی، دوسری پٹری پر چل دی، تو ظاہر ہے دیکھنے والا، سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ پہلے جس پٹری پر چل رہی تھی وہ راستہ الگ تھا، اب یہ پٹری چینج کر دی گاڑی، اس کا راستہ بدل گیا، اب یہ دوسری جگہ جانے والی تھی۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے حضرت امام رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور گاڑی کو پھر سے صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے اپنی اور اپنے قبیلے کی، اپنے کنبے کی جان لڑا دی۔ گاڑی کی تبدیلی کو روکنے کے لیے، گاڑی کو اپنے پرانی ریل پر ڈالنے کے لیے، رخ پر ڈالنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت بھی قبول فرما لی، مگر جو ہے یہ تبدیلی قبول نہیں فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زوردار چلتی ہوئی گاڑی کا مطلب ہے یہاں پر خلافت جو قائم ہو چکی تھی، خلیفہ
جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، پاور تھا، فوج تھی، پیسہ تھا، خزانہ تھا حکومت کا، لوگوں کا سپورٹ تھا، بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا، ایسے جو ہے خلیفہ کے خلاف ٹھہرنا کیا مطلب رکھتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھتے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ، مگر پھر بھی آپ نے یہ تبدیلی جو ہو رہی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ آپ اس تبدیلی کو گوارا نہیں کر سکتے تھے، جان دینا گوارا تھا۔ اس بڑی تبدیلی کو، اسلامی سلطنت کے مقصد کی تبدیلی اور رخ کی تبدیلی کو آپ گوارا کرنا پسند نہیں کیے۔ میں مولانا سید ابو العلا مودودی کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اسلامی دستور یہ تھا، اسلام کا کانسٹیٹیوشن یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی رضامندی سے قائم ہو، حکومت لوگوں کی رضامندی سے قائم ہو، کوئی شخص اپنی کوشش سے حکومت حاصل نہ کرے بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمیوں کو چن کر اسے اپنا حکمراں بنا لے، بیعت ووٹ کے ذریعے حکومت بنے، کوئی اپنی کوشش سے حکومت حاصل کر کے بیعت نہ لے، حکومت حاصل کر کے ووٹ نہ لے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اسی طرح خلیفہ بنے تھے، اسی لیے ان کو خلفائے راشدین اور مہدیین صحیح طریقے سے بنائے گئے اور صحیح طریقے سے حکومت کرنے والے خلفاء کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اب تبدیل ہو گیا تھا، اس تبدیلی سے بڑی بڑی تبدیلیاں آگے رونما ہونے والی تھیں، آنے والی تھیں، تو یہ تبدیلی روکنے کے لیے، اس تبدیلی کو ختم کرنے کے لیے، خلافت کو دوبارہ خلافت راشدہ کی طرز پر لانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت قبول کر لی، تبدیلی قبول نہیں کی۔ یزید کی ولی عہدی سے یہ قاعدہ الٹ گیا، جو قاعدہ بھی بیان کیا گیا کہ بیعت سے خلافت ملے، خلافت لے کر بیعت نہ لے، یہ طریقہ یزید کی ولی عہدی سے الٹ گیا یہ قاعدہ۔ اس نئے قاعدے سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یزید کی ولی عہدی، اس کی تخت نشینی کے بعد، اس کے حکمران بننے کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا وہ سلسلہ تھا خاندانوں کی موروثی بادشاہت۔ موروثی بولے تو باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا بننا، موروثی، وراثت میں بادشاہت ملنا، وراثت میں خلافت ملنا، یہ جو ہے بات شروع ہو گئی۔ خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو وہ خلافت نصیب نہ ہو سکی جو خلفائے راشدین کی خلافت تھی۔ اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سربراہی میں اسلامی ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا، اس کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظامی ریاست کا آغاز ہوا، اس کے اندر بنی امیہ اور بنی عباس کی بعد کی بادشاہتوں میں کیا تغیر، کیا یعنی تبدیلی ظاہر ہوئی، یہ سمجھنا ہے۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات اگر ہم سمجھے، اور بعد میں یزید کے بعد بنی امیہ یعنی امیہ کا خاندان، اس کی بادشاہت، بنی عباس کے خاندان کی جو ہے بادشاہت، اس کے بعد دوسرے خاندانوں کی بادشاہت جو آ گئی، اس کی خصوصیات کیا تھیں۔
40 سال جو خلافت راشدہ چلی اس کی خاص باتیں کیا تھیں اور بعد کے بادشاہتوں کی کیا جو ہے خاصیتیں تھیں، اس کو سمجھ لیے ہم تو جو ہے یہ تبدیلی کیا ہو گئی وہ تبدیلی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی تقابل سے کمپیریزن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی خلافت کی یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور یزید کے دور میں اور اس کے بعد وہ کس لائن پر مڑ گئی۔ اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی اور جنہوں نے صحابہ کرام کے بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک زندگی گزاری تھی، وہ سمجھتے تھے خلافت کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام، وہ سمجھتے تھے اس کی خصوصیات، وہ سمجھتے تھے اس کا دستور، اور جب اس میں تبدیلی آ گئی تو کیا تبدیلی آ گئی اور یہ تبدیلی کہاں تک لے جائے گی امت مسلمہ کو، یہ جو ہے آپ بہتر سمجھ سکتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ کیوں اس گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تیز چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے کھڑے ہونے کا جو مطلب ہے، جو نتیجہ نکلنا ہے، وہ جانتے ہوئے بھی آپ رضی اللہ عنہ کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوئے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں خلافت راشدہ اور یزید کے بعد کی خلافتوں کی خصوصیات کو سمجھے تو، اور اس بات کی بھی آپ رضی اللہ عنہ نے پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اور اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے تبدیلی کا نقطۂ آغاز، جہاں سے تبدیلی شروع ہوئی۔ وہ تبدیلی کیا تھی، اس کی کچھ تفصیل۔ اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت یہ تھی، خلافت راشدہ کی اسلامی ریاست کی بڑی یعنی اہم خصوصیت، پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مانا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، ملک میں رہنے والے لوگ اللہ کے بندے ہیں اور حکومت لوگوں کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکمران اللہ کو جواب دینا ہے، حکمران کو لوگوں کے اوپر وہ کیسی حکومت کرتا ہے، کس طرح لوگوں پر اپنی حکومت چلاتا ہے، اس کی جواب دہی اسے اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ بڑی بات تھی جس کو یاد رکھ کے خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے، یعنی ہر پل ہر گھڑی ان کو اپنی پکڑ کا ڈر تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو۔ تو اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مانا جاتا تھا کہ ملک اللہ کا ہے، ریاست اللہ کی ہے، ملک میں رہنے والے لوگ رعایا اللہ کے بندے ہیں اور حکومت لوگوں کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکمرانوں کا کام خود خدا کی بندگی کرنا، اس کا حکم ماننا اور اللہ کے بندوں پر اللہ کا حکم چلانا، یہ جو ہے حکمرانوں کا کام ہے اسلامی ریاست میں، اسلامی خلافت میں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس بادشاہی کی ابتدا ہوئی، یزید کی ولی عہدی سے جس بادشاہت کا آغاز ہوا، اس میں سمجھا جانے لگا کہ ملک بادشاہ کا ہے، ملک بادشاہ کا ہے، بادشاہ کے خاندان کا ہے، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت و آبرو سب کا مالک بادشاہ ہے، یہ سمجھا جانے لگا۔ یہ تبدیلی ہو گئی۔ دیکھیے کہاں یہ بات کہ ملک اللہ کا ہے، حکمران اللہ کا بندہ ہے، لوگ اللہ کے بندے ہیں، خلیفہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں پر حکومت کرنا چاہیے اور وہ اللہ کے سامنے اپنی حکومت کے لیے ذمہ دار ہے۔ کہاں یہ بات، اور کہاں یہ بات کہ ملک بادشاہ کا ہے، بادشاہ کے گھرانے کا ہے، بادشاہ کے کنبے کا ہے، لوگ بادشاہ کے بندے ہیں، لوگوں پر بادشاہ کا قانون چلنا چاہیے، لوگ بادشاہ کی ملکیت ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ جیسا چاہے ویسا برتاؤ کر سکتا ہے۔ یہ باتیں رونما ہونا شروع ہوئیں یزید کی خلافت کے بعد۔
फ़ौरन तमाम बातें एक ही मरतबा ज़ाहिर नहीं हुई, आहिस्ता 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 एक एक बात ज़ाहिर होती गई। ये तब्दीली थी जो यज़ीद की खिलाफत से ज़ाहिर होने लगी। इस्लाम का मकसद अल्लाह की ज़मीन में उन नेकियों को क़ायम करना और फ़रोग़ देना था जो अल्लाह को महबूब हैं, और उन बुराइयों को दबाना और मिटाना था जो अल्लाह को पसंद नहीं हैं। ये भी एक बड़ा मकसद इस्लामी हुकूमत का, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, मारूफ़ का हुक्म देना और मुनकरात से रोकना ख़ुद भी और लोगों को भी। ये इस्लामी हुकूमत का मकसद था। इस्लामी रियासत का मकसद अल्लाह की ज़मीन में उन नेकियों को क़ायम करना और फ़रोग़ देना था जो अल्लाह को महबूब हैं, पसंद हैं, और उन बुराइयों को दबाना और मिटाना था जो अल्लाह को पसंद नहीं हैं। मगर इंसानी बादशाहत का रास्ता इख्तियार करने के बाद हुकूमत का मकसद बदल गया। हुकूमत का मकसद अब अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर नहीं रहा, बल्कि हुकूमत का मकसद मुल्कों को फ़तह करना, लोगों को शिकस्त देना, उनसे टैक्स वसूल करके ऐश करना, ये रह गया। हुक्मरानों ने कैसर व किसरा के से रंग ढंग इख्तियार कर लिए। कैसर सीज़र रोम का बादशाह, किसरा ईरान का बादशाह। कैसर और किसरा रूम और ईरान के बादशाह अपने ज़माने में जैसे ठाट बाट से रहते थे, जैसे ऐशो इशरत करते थे। खिलाफत जब बदल गई, खिलाफत का मकसद जब बदल गया, यज़ीद के बाद जो लोग खलीफा बने वो कैसर व किसरा जैसे ठाट बाट रंग ढंग इख्तियार करने लगे। सियासत का रिश्ता इखलाक से टूटता गया। ये भी बहुत बड़ी बात, सियासत का रिश्ता अखलाक से टूटता गया। सियासत का रिश्ता अखलाक से जुड़ गया तो इस्लामी बादशाहत ज़ाहिर होती है। अखलाक हट गए, अच्छे अखलाक हट गए सियासतदानों के, सियासत के, रियासत के, हुक्मरानों के, उनमें अच्छे अखलाक बाकी नहीं रहे तो चंगेज़ी रह जाती है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। चंगेज़ी बोले तो चंगेज़ खान जैसा जालिम था, जैसा जुल्म करता था, वैसा जुल्म रह जाता अगर अखलाक हट गए दीन से। तो ये जो है शुरू हो गई बात। सियासत का रिश्ता इखलाक से टूटता चला गया। खुदा से डरने के बजाय हाकिम लोग अल्लाह के बंदों को अपने आप से डराने लगे और लोगों के ईमान ख़रीदने लगे। ये जो है तब्दीली आती गई। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि इस्लामी दस्तूर के बुनियादी उसूल क्या क्या थे और धीरे धीरे उन उसूलों में क्या क्या तब्दीली आई। आपने ये तफसील बयान की है जो बयान करने का मुझे अब वक्त नहीं है। जो असल बात थी वो जो है मैं बयान कर दिया हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात साबित की वो ये थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात साबित की अपनी शहादत से, अपने कुंबे की, अपने लोगों की शहादत से, वो बात ये थी कि इस्लामी रियासत की बुनियादी खुसूसियात उम्मत मुस्लिमा का वह बेशकीमत सरमाया हैं जिसे बचाने के लिए एक मोमिन अपना सर भी दे दे और अपने बाल बच्चों को भी कटवा दे तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ये बात आपने साबित की। इस्लामी रियासत कितनी अहम है, कितनी कीमती और वैल्यूएबल है, ये बात आपने साबित की कि ये इतनी कीमती चीज़ है इस्लामी रियासत, इस्लामी खिलाफत कि इसके लिए ख़ुद शहीद हो जाए, अपने घर बार के लोगों को शहीद करे और अपने चाहने वालों को शहीद होना जो है शहीद करे तो भी जो है ये सस्ता सौदा है खिलाफत इस्लामिया के मुकाबले में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात साबित की वो ये थी कि इस्लामी रियासत की बुनियादी खुसूसियात उम्मत मुस्लिमा का वो बेशकीमत सरमाया हैं जिसे बचाने के लिए एक मोमिन अपना सर भी दे,
اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا دے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ کسی کا جی چاہے تو اسے اس بات کو حقارت سے ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی جان دینے گوارا کی۔ یہ ایک سیاسی کام تھا بول کے حقارت کے ساتھ جو ہے کوئی کہہ دے تو کہہ سکتا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ کی نگاہ میں، آپ کی نظر میں یہ کام اتنا قیمتی تھا کہ اس کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات آپ نے نہیں سمجھی، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی، شہادت سمجھ کر جان دی۔ تو یہ ہے آج کی وہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ گزارش ہے کہ اس بات پر غور کریں، مولانا مودودی کا وہ کتابچہ ضرور پڑھیں جس میں آپ نے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔